بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا فتاح یا علیم۔ میں نعمت اللہ میرانی، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے شاہ ولی اللہ اور ان کی خدمات، جو کہ ایم اے اسلامک کلچر کا نہایت ہی اہم سبجیکٹ ہے، جس کے بارے میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اور دیگر امتحانات میں متعدد سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ہم آج شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خدمات کو موضوع بحث بنائیں گے۔ ہم سب سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف سے ابتدا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے تعارف میں ہم 3 چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ ایک ان کا نام و نسب ہے، دوسرا ان کا تعلیم و تعلم ہے، اور تیسرا ان کا اولاد نرینہ کے بارے میں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم، جو کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب تھے، ان کو ان کے پیر مرشد خواجہ قطب الدین احمد بختیار کاکی نے ایک وصیت کی تھی کہ اللہ پاک آپ کو ایک نیک صالح لڑکا عطا کریں گے، اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ جب شاہ عبد الرحیم کو اللہ پاک نے شاہ ولی اللہ سے نوازا، تو اس وقت ان کے ذہن سے یہ وصیت نکل گئی اور ان کا نام ولی اللہ رکھا۔ جب ان کو یاد آئی اپنے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے پھر ان کا نام قطب الدین احمد رکھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو جو شہرت دی وہ ولی اللہ کے نام سے دی۔ ولی اللہ کی معنی ہے اللہ پاک کے دوست۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 21 فروری 1703 عیسوی اتر پردیش کا ایک ضلع ہے مظفر نگر، اس کے ایک گاؤں پھلت میں ہوئی۔ اتر پردیش ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے منسلک ایک ریاست اور صوبہ ہے، جس میں سہارنپور، رائے بریلی اور مظفر نگر آتا ہے۔ تو شاہ صاحب کی پیدائش وہاں پر ہوئی اور ان کی وفات دہلی میں 29 محرم الحرام 1176 ہجری میں بمطابق 20 اگست 1762 عیسوی میں ہوئی۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے وقت مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر فرما روا تھے، اور شاہ صاحب کی پیدائش کے وقت مغلیہ سلطنت اپنے زوال کی طرف گامزن تھی، تو اس وقت ان کی پیدائش ہوئی۔ شاہ صاحب نے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا اور 2 سال کے اندر قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا اور اس کی تکمیل مکمل کی۔ 7 سال کی عمر میں شاہ صاحب نے اپنے والد صاحب کے قائم کردہ مدرسہ رحیمیہ میں فارسی اور عربی کتب کی ابتدا کی، اور فارسی اور عربی کی کتابیں جو کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا آغاز کیا، اور بڑی بڑی کتابیں جو ہے نا اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے شرح جامی جیسی بڑی کتاب پڑھ لی تھی۔ شاہ صاحب نے 15 سال کی کم عمری میں درس نظامی کی جتنی بھی کتب اس وقت پڑھائی جاتی تھی، بخاری شریف، سیاہ ستہ، موطا امام مالک یا دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں فقہی، وہ شاہ صاحب نے 15 سال کی عمر میں اپنا درس و تدریس مکمل کر لی تھی۔ 15 سال کی عمر میں شاہ صاحب نے درس و تدریس مکمل کرنے کے بعد وہیں مدرسہ رحیمیہ میں تدریس کا آغاز کیا، اور یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے والد کی سرپرستی میں پڑھانا شروع کر دی۔ جب ان کی عمر 17 سال کی ہوئی تو اپنے والد صاحب سے انہوں نے بیعت اور ارشاد کی اجازت بھی لے لی،
یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے علوم کے بھی امین تھے اور اپنی والد صاحب کے مسند کے بھی امین تھے۔ 17 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ پھر شاہ صاحب اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد 30 سال کی عمر تک مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کرتے رہے اور علوم دینیہ کی کتابیں پڑھاتے رہے۔ جب شاہ صاحب کی عمر 30 سال کو پہنچی تو انہوں نے سفر حج کا ارادہ کیا اور 1142 ہجری میں وہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ 15 ذی القعدہ 1142 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے فریضہ حج ادا کیا اور فریضہ حج ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں پر ایک بڑے محدث تھے، عالم تھے، شیخ ابو طاہر مدنی، محمد بن ابراہیم کردی مدنی۔ ان سے شاہ صاحب نے حدیث کی تعلیم لی، بخاری شریف پڑھی اور صحیح ستہ پڑھی اور موطا امام مالک پڑھی اور کتاب الآثار جو کہ امام ابو حنیفہ کی امام محمد بن حسن شیبانی نے نقل کی ہے وہ بھی پڑھی۔ شاہ صاحب شروع سے ہی ذہین تھے اور علم حدیث میں مہارت رکھتے تھے محدث سے، تو ان کے استاد شیخ ابو طاہر مدنی شاہ صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں شاہ صاحب کو الفاظ کی سند کی تعلیم دیتا تھا، یعنی وہ مجھے سے الفاظ حدیث کی سند کی اجازت لیتے تھے، لیکن ان سے میں معنی حدیث سمجھتا تھا، یعنی میں معنی قرآن پاک کی احادیث کا جو اصل معنی اور مفہوم اور مطلب ہے وہ میں شاہ ولی اللہ صاحب سے ہی سمجھتا تھا۔ پھر مدینے کے بعد دوبارہ شاہ صاحب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں بھی ایک تاج الدین حنفی بڑے محدث سے، ان سے بھی اجازت حدیث لی۔ شاہ صاحب کا حرمین شریفین میں 14 ماہ کا قیام رہا اور 6 ماہ ان کے سفر سے واپسی میں لگے۔ جب ہندوستان واپس آئے تو ان کی بقیہ جو زندگی ہے وہ مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم و تعلم میں ہی گزری۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی مشہور کچھ کتابوں کے نام آپ کے سامنے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ یہ شاہ ولی اللہ کی سب سے مشہور کتاب اور شاہکار تصنیف ہے، اور اس کے بعد الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اصول تفسیر پر ایک جامع و مانع کتاب ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، خلفائے راشدین کی خلافت کے متعلق یا خلافت راشدہ کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے ان کا ازالہ کیا اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ اس وقت بر صغیر میں خلفائے راشدین کی خلافت پر بڑے شکوک و شبہات لوگوں نے اٹھائے، تو شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کے ذریعے فضیلت الشیخین کو ثابت کیا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی اعتراضات تھے ان کو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعے ان کے حق ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرات شیخین کے متعلق ایک اور کتاب لکھی جن کا نام ہے قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے موطا امام مالک کی 2 شروحات لکھی، ایک شرح مصوّع ہے جو کہ عربی زبان میں ہے اور دوسری شرح مصفّح ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ تصوف پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی التفہیمات الالہیہ، یہ تصوف پر ایک کتاب ہے، اور فیوض الحرمین، واپسی پر انہوں نے حرمین شریفین سے جو ان کو فیض ملا تو اس کے متعلق بھی ان کی یہ کتاب ہے۔ بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہا جاتا ہے کہ 50 تک تصنیفات ہیں،
اچھا، اب شاہ صاحب کی اولاد کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نرینہ اولاد عطا کی تھی کہ ان کا فیض ان کی اولاد نے بھی آگے انسانیت تک پہنچایا اور اپنے فیوض سے انسان ذات کو مستفیض کرتے رہے۔ تو ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو کہ دہلی کے ایک بہت بڑے محدث ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اساتذہ کرام حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ان تمام کی جو سلسلہ سند ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ پھر ان کے دوسرے صاحبزادے تھے شاہ رفیع الدین۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا، تحت اللفظ، یعنی لفظی ترجمہ کیا۔ اس کے بعد پھر ان کے تیسرے صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر، انہوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی موضح القرآن کے نام سے۔ اچھا، ان کے چوتھے صاحبزادے ہیں شاہ عبد الغنی۔ ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سید احمد شہید بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی جہاد کی تحریک، اس میں ان کے یہ ساتھی تھے شاہ اسماعیل شہید۔ اور سید احمد شہید نے جو سکھوں کے مظالم کے خلاف جہاد شروع کیا تھا، تو یہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور یہ جہاد کرتے بالا کوٹ پاکستان میں شہید ہو گئے۔ ان کی مزارات اب بھی شاہ اسماعیل شہید کی اور سید احمد شہید بریلی رحمۃ اللہ دونوں کی مزارات پاکستان بالا کوٹ میں ہے۔ اب ہم دوسرے ایک ویڈیو میں شاہ ولی اللہ کی دو اہم کتابوں کا تبصرہ کریں گے۔ ایک ہے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ جزاک اللہ۔